بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اویس۔ میرے ساتھ موجود ہے جی اطال مصطفیٰ بھائی۔ یقیناً آپ لوگ اصلاحی بیانات سنتے ہوں گے۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت کا بیان اصلاحی آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے جی، جن کا نام ہے جی ثاقب رضا مصطفی صاحب۔ بہت ہی خوبصورت بیان فرماتے ہیں جی آپ، تو ان کا بیان سنتے ہیں۔ اس سے پہلے اطال مصطفیٰ بھائی گفتگو کرتے ہیں جی۔ جی احباب، آج ہم جس ویڈیو پہ ریئیکشن کرنے جا رہے ہیں وہ بیان ہے رضا ثاقب مصطفی صاحب، ادارت المصطفیٰ انٹرنیشنل کے آپ بانی اور محتمم بھی ہیں۔ ان کی ویڈیو کی وجہ سے بہت سارے لوگ راہ راست پہ بھی آئے، بہت سارے لوگ برے کام چھوڑ کے دین کی راہ پہ چلنے پہ لگے، تو ان کی اصلاحی گفتگو ہوتی ہے۔ چلے پہلے ہم ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر آگے بات کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل نوٹیفیکیشن آن کریں جی۔ ایک تو لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ جو مفہوم یہ لوگ لیتے ہیں، ہمارے پاس صدر اول سے لے کر آج تک قرآن مجید کی آیات کی تفاسیر موجود ہیں، احادیث موجود ہیں۔ لا اکراہ فی الدین کا مفہوم آج تک کسی نے وہ نہیں لیا جو اس دور کے لبرلز اس کا مفہوم لیتے ہیں، اور زبان زد عام کر دیا گیا۔ اور عام میں نے سنا لوگ کہتے ہیں جی دین میں کوئی جبر نہیں، دین میں کوئی سختی نہیں، جو مرضی کرتا پھرے۔ ریاست کی ریٹ موجود ہے، دین کی ریٹ موجود نہیں ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، فطری طور پہ یہ اقرار ہمارے نہیں ہے۔ ملک میں لا حافظ صاحب بڑا اکراہ فی المیہ ہے الدین، کسی کو کہ مجبور نہیں کیا جائے گا رضا کہ تو ثاقب اسلام صاحب قبول جس کر۔ شخصیت کسی یہ کی بات کن کر رہی پٹی ہے پہ کہ پسٹل رکھ کے یہ ریاست نہیں کی کہا ریٹ جائے گا موجود ہے، کہ اسلام لیکن قبول کر ورنہ دین تمہیں کی مار ریٹ دوں گا، موجود یہ نہیں نہیں کیا ہے۔ جائے گا۔ ان کی یہ دوسرا بات یہ ہے کہ آپ کوئی دیکھیں شخص کہ جب اسلام لے آتا ہے کوئی تو حضور پھر کی اس کا عزت کا ہاتھ مسئلہ کٹنے ہو، لگے۔ ختم نبوت کا چوری کے مسئلہ بعد تو ہو، وہ کہے کہ نہیں تو میں کوئی اس کو بندہ اگر مانتا، لا احتجاج اکراہ فی کرنے کے لیے الدین، کوئی دین بھی کے اندر جماعت اس کوئی مسئلے پہ جبر نہیں احتجاج کرے، ہے۔ بدکاری تو کے اوپر اکثر اس کو ہم سنسار کیا ان کے جانے لگے تو وزراء وہ کہے کے لا موجودہ اکراہ فی حکومت الدین۔ کے جب بیانات سنتے ہیں، وہ مال آئے کہتے گا ہیں تو کہ زکوٰۃ اس کو دینا پڑے گی، آپ اور اگر حکومت کی انکار رٹ کو کرتا ہے چیلنج کر رہے ہیں۔ ریاست کی اگر ذمہ ان داریوں میں کی شامل ہے کہ حکومت اس کی سے رٹ ہے زکوٰۃ کہ لے۔ ان کو حضرت حکومت ابوبکر تو رضی دین کے اللہ سر پہ تعالیٰ عنہ نے ملی، فرمایا لو پاکستان دین کی منعونی وجہ سے ملا، قبالا تو لقاتلتهم یہ علی بات منعهم۔ مصطفی صاحب جیسی فرمایا اگر شخصیت ایک بھی کر رہی رسی ہے کہ ان کھجور کو کی اپنی جو ریٹ یاد نکیل ہے کے طور لیکن پہ اسلام اونٹ کے کی ناک ریٹیں میں ڈالی یاد جاتی نہیں ہے، ہے۔ بس اگر اس بات کے یہ دینے ہے کا کہ بھی یہ انکار کرتے ہیں لوگ تو جاہل ابو پر بکر مسلط ہیں، آرام ان سے کو نہیں دین بیٹھے گا کی جب سمجھ تک وہ نہیں ہے۔ رسی وصول نہیں کر لیتا۔ تو آپ کہیں گے دین میں جبر کوئی نہیں، تو رسول اللہ سے دین آپ نے سیکھا تھا یا ابو بکر صدیق نے سیکھا تھا؟ حضور کی جی صحبت میں بیٹھ کے دین کس نے سیکھا تھا؟ تو وہ تو یہ مفہوم سمجھے، آپ کی ریاست کی ریٹ ہے تو دین کی ریٹ کیوں نہیں ہے؟ تو چند اردو کی کتابیں پڑھ لینے سے یا لبرلز نے جو صغرے کبرے ملا کر کے خود ساختہ تشریحات دین کی اب کر رکھی ہیں، اور وہ کچھ لوگوں کو بڑی اچھی چیزیں لگتی ہیں، تو وہ دین کا نیا یہ ایڈیشن، یہ اسلام نہیں ہے، اسلام دو نہیں ہے، اسلام ایک ہی ہے، وہ صدیوں سے وہی اسلام ہے جو محمد عربی لے کر تشریف لائے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ایک بات یہ ذہن میں رکھیے گا، اور دوسری بات جو اس ججمنٹ میں لکھی گئی فیصلے میں، وہ قرآن مجید کی تحریف کی گئی تھی اور وہ محرف نسخے تقسیم اچھا، کیے یہ ان گئے کا تھے۔ یہ بیان سارا فیصلہ رائے جس دن پہ آیا ہوا ہے، تھا، اور یہ ابھی 5,000 روپے چیف کہ جسٹس کے اسلام کے اوپر جو فیصلہ ضمانت ہے دے نا، دی گئی، یہ اس کے بعد کا یہ بیان ہے۔ لکھا یہ گیا کہ آیات قرآن کریمہ جو کی بیان کر حفاظت رہے تو ہیں اس اللہ میں نے لکھی ہوئی اپنے تھی۔ ذمہ جی جی کرم پہ لی ہے۔ اچھا، وہ جو بونے بونے لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں لو تم یہ بات ایک بڑا کرتے ہو، مسئلہ ہے نا، انہوں نے ہر دو کوئی آیتیں اپنے لکھی خود ہیں، سے ترجمہ میں نے بنا کہا کے دونوں جو لکھی ہے اور وہ اپنا دونوں کا تبصرہ مفہوم کرنے اپنی بیٹھ مرضی جاتے سے ہیں۔ قرآن کی نہیں تعبیر سے حافظ ہٹ کے صاحب، وہ لکھا۔ بات جو آپ کر رہے ہیں آیت نا، ہر لکھی کوئی انا یہ نحن ہر کوئی نہیں، نزلنا قادیانی الذکر وانا تو لہ حضور کی ختم نبوت لحافظون۔ نہیں مانتے نا، اس کو تو ضمانت اس دے دی لیے جس آپ نے نے دیکھا ہوگا کہ جو ہے وہ کسی اور قرآن مسئلے میں مجید کا مفہوم حضور کی بدل امت کے متفق کتاب ہو یا چھاپی۔ نہ ہو، بات پہلے تو کرے میں یا نہ پوچھتا کرے، ہوں نہ آپ کریں۔ سے کہ لیکن اگر اس مسئلے میں پاکستان کے امت دستور وافق کو ہے۔ بھی اپنی مرضی سے ایسے چھاپ دے تو کیا آپ چھاپنے دو گے؟ آپ اجازت دو گے؟ کوئی بات نہیں، اپنی مرضی سے، اس کو آزادی اظہار کا اتنا حق تو ہونا چاہیے۔ چند لوگوں نے سر جوڑ کے جو قانون وضع کیا ہے اس کو اس ملک کا کوئی شہری اپنی مرضی سے تبدیل نہیں کر سکتا، اور اگر کرے گا تو قابل مواخذہ جرم ہوگا۔ تو رب کے قرآن کو کوئی اپنی مرضی سے کیسے تبدیل کر سکتا ہے؟ اور پھر یہ کہا جائے کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہے، آپ خام خواہ کی ٹینشن کیوں لے رہے ہیں؟ میاں اگر یہی بات ہے، اس کا انکار نہیں کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لی ہے، لیکن اس مفہوم کو نہیں لوگ سمجھ پائیں کہ جو اللہ کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کے ظاہری نظام کیا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت اپنے ذمہ لی نا، لیکن جب لوگ مختلف علاقوں کی طرف جانے لگے تو سب سے پہلی فکر کس کو ہوئی؟ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے قرآن جمع کیا نا۔ تو کیا یہ آیت انہوں نے نہیں پڑھی تھی؟
तो जब लोगों ने आके कहा कि मामला ख़राब होता जा रहा है तो कुरान को जमा किया जाए तो ये भी आयत पढ़ देते, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और बात ख़त्म हो जाती। और ये इतना कुछ ना करते, लेकिन वो जानते थे उसने हिफाजत अपने ज़ुम्मा करम पे ली है और ड्यूटियाँ हमारी भी लगाई। तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू का निज़ाम है, और उस निज़ाम की ज़ाहरी तनफीज़ के लिए होगा कुछ नहीं कुरान मजीद को, लेकिन हमारा इम्तिहान है कि तुमने क्या किया। और ये आयत लिख करके एक आला अदालत के जज के फहम और दानिश और उनकी अकल और उनके दराक को दाद देने को जी चाहता है। कितने सादा लोग हैं। और कुरान मजीद की 2 आयात लिखी है, उसका जो मफहूम था बिल्कुल उसके हट के इस्तिशाद किया। और ख़त्म नबूवत का मसला कोई आम मसला नहीं है, इसलिए हमारे ज़िम्मेदारान को सोचना चाहिए। इस वक्त मुल्क में जो सियासियत में इस्तेहकाम है, मुआशी बहरानों में हम दबे हुए हैं, तुम्हारी अदालतों पे पहले किसको एतबार है? ज़रा आके मखलूक में बैठ के इनकी बातें तो सुनो, तुम्हारे बारे में ये सोचते क्या है? और तुम अब मजहबी इश्यूज को छेड़ रहे हो, और फिर शरीयत कोर्ट मौजूद है, ये फैसले उनको दो ताकि वो सही तरीके के साथ उन फैसलों को निपटाएं। हर चीज़ अपने ज़ुम्मे ले लेना और फिर तमाशा बन जाना जिस तरफ मुल्क को ले जाया जा रहा है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि कुछ आलमी साजिशों के डांडे से मिलते हैं। मैं समझता हूँ कि आलमी दसीसा कारों को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, हमारी हमाकतें ही काफ़ी हैं इन चीज़ों को करने के लिए। तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू हिफाजत फरमाए और इस वतन की खैर फरमाए। क्या बात है जी, माशाल्लाह खूबसूरत बयान रज़ा साकिब मुस्तफ़ी साहब बयान फरमा रहे थे जी। तो ये लोगों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि इन लोगों को बिना सोचे समझे इस्लाम पे तबसरा नहीं करना चाहिए। तो आपकी क्या राय है इस बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।